بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح مضبوط مستحکم پاکستان پہ بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں ہم مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہی پولیٹیکل فورسز سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح پاکستان کو مضبوط مستحکم بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کون سے نئے ایسے پروجیکٹ عوام کے لیے لائے جا رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے, اس کے لیے کتنی تیاریاں ہیں وفاقی حکومت کے پاس. کیا سندھ حکومت اور وفاق کا جو کولیشن ہے اب اس مبارک مہینے میں بہتر ہو پائے گا؟ جب تک کولیشن حکومتوں کے نہیں اچھے ہوں گے, روابط اچھے نہیں ہوں گے, عوام تک ثمر منتقل نہیں ہو پاتا. کیسے ہوں گے؟ کن کن رکاوٹوں کا سامنا ہے؟ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ کتنی نظر ہے؟ آگے کووڈ اور کتنی تباہی لانے جا رہا ہے؟ اور سمارٹ اور مائکرو لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی تھی وفاقی حکومت کی وہ کتنی بہترین ہے؟ سندھ حکومت کی جانب سے تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی تجویز دی جا رہی ہے وفاقی حکومت کو, جو کہ وفاقی حکومت پی ایم عمران خان صاحب نے مسترد کر دی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے پاکستان پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما گوہر کھٹک صاحب. کھٹک صاحب شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. وفاق میں اب 2.5 سال سے زیادہ آپ کو وقت ہو چکا ہے. عمران خان صاحب نے نئے ایک پروگرام کا آغاز کیا. اس سے قبل بھی وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گھر ڈیلیور کر چکے ہیں. 4 سے 6 ہزار گھر اور بھی دینے جا رہے ہیں. ٹارگیٹ اچیو ہوگا 50 لاکھ کا؟ سب سے پہلے تو شکریہ ساجد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے تو 3 باتیں کی اور میں کوشش کروں گا تینوں باتوں کا جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو کہتا ہے اس کی نیت اچھی ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کام کرے اور ہو جاتا ہے. آج تک تاریخ گواہ ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے دیر سویر ہوئی ہے لیکن وہ کام ہوا ہے. کام ہونے کے لیے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے اور شکر الحمدللہ خان صاحب کی اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کی نیت اچھی ہے اور وہ کام ہو جاتے ہیں. جب ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کی تھی تو لوگ ہمارے پیچھے ہنستے تھے کہ کہاں سے بنیں گے گھر, کیسے بنیں گے اور اتنے گھر کہاں سے دیں گے لوگ. تو اس کا انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے. گھر تقسیم ہونا شروع ہو گئے, کچھ پروسیس میں, کچھ بننے جا رہے ہیں اور کچھ انشاءاللہ بنیں گے. اور کوشش یہ ہوگی کہ 50 لاکھ گھر کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کیا جائے. 5 سال میں نہیں پورا ہوگا, 7 سال میں پورا ہو جائے گا, لیکن ہوگا انشاءاللہ. کیا ایسا تو نہیں ہوگا آپ کا جب آئینی مدعا پورا ہو کوئی نئی حکومت آئے اور وہ اس پروجیکٹ کو روک دے؟ سر یہ تو انشاءاللہ لگتا نہیں ہے کہ ہمارا آئینی مدعا جب پورا ہوگا اور ہم دوبارہ نہیں آئیں گے. اچھا, مطلب ابھی سے ایسا ہے نہیں. حکومت چلانے کے لیے لوگ چاہیے, ٹیمیں چاہیے. نہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ٹیم ہے حکومت چلانے کے لیے اور نہ ہی مسلم لیگ نون کے پاس ہے. سب پہ ماشاءاللہ نیب کے کیسز چل رہے, پریشان گھوم رہے این آر اوز کے چکر میں. انہیں حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. انہیں مطلب ہے اپنے این آر او سے. میں آپ کو پہلے بھی آپ کی پروگرام سے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم جو بنی تھی یہ اپنے مفادات کے لیے بنی تھی اور وہ انجام کو چلی گئی ہے. اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سندھ میں پریشان گھوم رہی ہے, نون لیگ پنجاب میں پریشان گھوم رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جا رہا ہے. آنے والا ٹرمپس بھی ہمارا ہوگا, عمران خان کا ہوگا انشاءاللہ, اور پاکستان بہتر ہوگا اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. وفاق میں وفاقی وزراء کی رد و بدل, حماد اظہر بھی آ رہے ہیں, تو کیوں یہ پھر کی گئی؟ کیا حفیظ صاحب صحیح نہیں پرفارم کر رہے تھے؟ اچھا جی ساجد بھائی دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ خان صاحب یا ہماری کیبنٹ فیصلے کرتی ہے اور وہ بلیک میلنگ میں نہیں آتی ہیں. حفیظ شیخ صاحب ہو گئے یا اس طرح کے اور بہت سارے منسٹر تبدیل ہو چکے ہیں. ہمارا پالیسی ہے کہ جو پرفارمنس کرے گا وہ سیٹ پہ رہے گا, جو پرفارمنس نہیں کرے گا وہ تبدیل ہوتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے منسٹر لگائے ہیں ان سے بلیک میل نہیں ہوئے, نہ ہم نے ان سے پیسے لیے ہیں, نہ ان کو کوئی سورس پہ لگایا گیا ہے. میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں, کیبنٹ فیصلے کرتے ہیں. جو منسٹر پرفارمنس کرتے ہیں وہ سیٹ پہ رہتے ہیں, جو پرفارمنس نہیں کرتے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. حفیظ شیخ صاحب کو بھی ہٹا دیا ہے مہنگائی کی وجہ سے. پیٹرولیم کے جو ہمارے منسٹر تھے ان کو بھی چینج کر دیا گیا پیٹرولیم بحران کی وجہ سے, اور بھی تبدیلیاں ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چینجنگ کے بعد چینی کے پرائز یا اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ کنٹرول میں ہوں گی؟ جی انشاءاللہ. دیکھیے اس پہ حماد اظہر بڑی محنت کر رہے ہیں اور ہمارے شروع سے میں بھی کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے کہ ہمیں
ایک چیلنج کا سامنا ہے، وہ ہے مہنگائی، اس پہ ہمیں قابو پانا ہے۔ اچھا، مہنگائی کی اصل وجہ یہ بھی ہے، آج بھی خان صاحب ایک اسپیچ کر رہے تھے کہ ہم نے 2.5 سال میں 35,000 ارب روپے واپسی کیے۔ اگر یہ پیسے ہم واپسی نہیں کرتے تو سود اور قرضوں پہ ہمیں اور دب جاتے ہم ان پیسوں کے بیچ میں، تو اس کے لیے تھوڑی مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے ہمیں اور ٹیکس کلیکشن کرنی پڑ رہی ہے۔ وہی وجہ ہے، انشاءاللہ جیسے ہمارے قرضے کم ہوں گے، ملک میں جمہوریت مستحکم ہوگی اور مہنگائی کو انشاءاللہ ہم کنٹرول کریں گے۔ بہت ساری تاجر کمیونٹی یا یہ بھی آپ لوگوں کا ایک رہا ہے الزام سندھ حکومت پر اسپیشلی کہ ذخیرہ جو اندوز ہیں ان پر آپریشن نہیں ہو پاتا، چاہے وہ چینی کو اسٹاک کرنا ہو یا گندم کو یا چاول کو چھپا دیے جاتے ہیں، اگر میں اور آسان کر دوں ڈم کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو مہنگے داموں میں مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری چاہے وہ اشیاء خوردنوش کیوں نہ ہو، کیا اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے؟ سر اس میں 2 وجہ آ رہی ہے۔ ایک وجہ تو یہ آ رہی ہے، کل پرسوں کوئی سروے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی کے پی کے پنجاب اور سندھ حکومت کی، تو اس میں بڑا ڈفرینس آیا ہے پرائس میں۔ وہاں پنجاب اور سندھ میں پرائس کنٹرول ہے اور مہنگائی بہت کم ہے لیکن بہت کم ہے۔ سندھ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت سے پی ٹی آئی کی حکومت عزم نہیں ہو رہی ہے، ان کو مسئلے ہو رہے ہیں کہ اگر یہ مہنگائی کنٹرول ہو گئی اور پی ٹی آئی کی پالیسی آ گئی اور پی ٹی آئی نے اچھا پرفارمنس کر لیا تو جس طرح پنجاب سے نون لیگ باہر ہو گئی اسی طرح سندھ سے ہم لوگ باہر ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کی نااہلی کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اچھا پرفارمنس کریں، ہم اچھا ڈیلیور کریں، لوگوں سے ووٹ وصول کریں، یہ نہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو گرا دو، پی ٹی آئی کو نقصان دو۔ ابھی بھی بہت سارے گوداموں میں ان کے گندم ایسی پڑی ہے، ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ اربوں روپے کی گندم اس کو کیڑا لگ گیا، وہ لوگوں کو نہیں ملی۔ اچھا، اسی طرح یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، ان کے جو ڈی سی ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آفیسز سے نکلتے نہیں ہیں، ان کو احکامات ہی نہیں ہے۔ آج سندھ سپریم حکومت کورٹ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے اور بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا ہے چیف جسٹس نے کہ بے تحاشا بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، سڑکوں کی جگہ ہے وہاں پہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، مختار کار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ وفاقی حکومت آپ کی ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا پریشرائز نہیں کر رہے سندھ حکومت کو آپ پرپوزل دیں، کہیں نہ کہیں پہ تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، اوورآل ملک میں تو آپ حکمران ہیں سر۔ ساجد بھائی، 18ویں ترمیم کے بعد ہم بڑے مسئلوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس جو سندھ بلڈنگ کنٹرول ادارہ ہے وہ یہ لوگ اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں۔ ابھی بھی کوئی کل پرسوں میرے ساتھ کچھ لوگوں کی بات چیت ہو رہی تھی، کوئی 3 سے 4 ہزار این او سیز انہوں نے روکی ہوئی ہیں۔ اچھا، اگر 3 سے 4 ہزار بلڈنگیں بننا کراچی میں شروع ہو گئی یا سندھ میں شروع ہو گئی تو اس سے آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، کتنی معیشت آپ کی اچھی ہوگی، بہتری آئے گی۔ یہاں پر ریٹ لگتا ہے، یہاں پر پیسے لگائے جاتے ہیں، جس کو سیٹ دی جاتی ہے اس سے پیسے لیے جاتے ہیں، وہ کل کے اپنے پیسے وصول کرتا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول کے لیے سپریم کورٹ ریمارکس دے چکا ہے لیکن سندھ حکومت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ سر، سندھ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ سندھ ترقی کرے، کراچی ترقی کرے۔ اصل میں ان کے جو وزیر اور مشیر ہے وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ پیسے کماؤ۔ سوری فار انٹرپٹ گوہر صاحب، حلیم عادل صاحب پہ جب معاملات آئے، کیسز ہوئے، ان پہ آپ کی طرف سے احتجاج کیے گئے، لیکن یہ جو عوامی ایشوز ہیں چاہے وہ سندھ میں ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں، حکومت آپ کی ہے، اس کے لیے بھی آپ ان پالیسیز کو بہتری کے لیے آپ عوام کے ساتھ احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جی، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ پی ٹی آئی جو ہمارا سسٹم ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم وفاق میں بیٹھے ہیں اور ہمیں کس ادارے کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ وفاق میں ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے ریکارڈ ہے کہ کے ای سی جو کے ای ہے وہ وفاق کے انڈر آ رہا ہے اور ہم نے پچھلے سال اس کے خلاف کوئی 4 سے 6 بڑے احتجاج کیے۔ ہمارے ایم این ایس ایم پی ایس گیٹ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کیمپ لگایا ہوا تھا، میں نے خود بہت بڑا احتجاج کیا، 2 دن میں وہاں بیٹھا رہا اور کے ای کے احتجاج کرنے سے ہمارے تھوڑے مسئلے حل ہوئے، اوور بلنگ کا مسئلہ بھی حل ہوا، لوڈ شیڈنگ میں بھی بہتری آئی اور ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اس سال بہتری ہوگی اور انشاءاللہ اس سال بہتری ہوگی۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کس ادارے سے ہمیں مفاد ہے یا وہ وفاق ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہم روڈوں پہ بھی رہتے ہیں، ہماری پریس کانفرنسیں بھی ہوتی ہے، ہم ڈی سیز کے ساتھ رابطے میں بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ آئیں مارکیٹ میں سروے کریں، آپ نے جو نرخ نامہ لگایا ہے اس پہ کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہماری سنائی نہیں ہوتی ہے۔
کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کا اسٹیک ہے، آپ کا گورنر ہے. سر یہاں پر حکومت سندھ کی ہے، مشینری ساری ان کی استعمال ہوتی ہے، گورنر کے پاس 18ویں ترمیم کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور اپوزیشن لیڈر کو جیسے دیوار سے لگایا گیا. تاریخ آپ دیکھیں، اپوزیشن لیڈر پہ دہشت گردی 788 کی FIR کٹی ہے، اس کو دہشت گرد بنا دیا گیا علی مادر شیخ صاحب کو. وہ کیوں کہ وہ سندھ میں جا کے حقوق کی بات کرتا تھا عوام کے لیے. اس پہ دہشت گردی کی 3 FIR کٹی ہے. الیکشن کے دن اس پہ دہشت گردی کی FIR کٹ رہی ہے، اور اس کو جس کمرے میں بند کیا گیا جیل میں، وہ پانسی گارڈ تھا. اس میں اس کو رکھا گیا 24 گھنٹے، اور جہاں ان کو CIA سینٹر صدر میں رکھا گیا، ان کے کمرے میں سانپ نکل آیا. تو آپ سوچیں نا، سندھ میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا بڑا مشکل ہے، اور PTI ادا کر رہی ہے. سندھ میں آپ کی جو صحابی اثرات سچ لکھتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ صحابیوں کا قتل سندھ میں ہوا ہے، اور ہو رہے. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک کا ہوا ہے. سچ لکھنے کی سزا دی جاتی ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے. اپوزیشن جو وہاں کردار ادا کرتی ہے، ہمارے PTI کے لوگ، ان کی زمینوں کو قبضہ کر لیا جاتا ہے، انہیں پانی نہیں دیا جاتا ہے، انہیں تنگ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ اگر دیکھیں گوہر صاحب، اگر آپ جرنلسٹ کی بات کریں گے، صحافی حضرات کی بات کریں گے، تو جرنلسٹ پروٹیکٹ بل ابھی تک آپ لوگوں نے منظور نہیں کیا ہے. وفاق میں آپ ہیں، کیا یہ ساری باتیں جو آج آپ ہماری عوام کے سامنے اور اس پروگرام میں کر رہے ہیں، آپ کی وفاقی کیبنٹ کے آگے بھی تو رکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کی سیفٹی، ان کے لیے ہیلتھ پروگرام، یہ بھی؟ سر ساجد بھائی، آپ نے بہترین بات کی. اسلام آباد میں جرنلسٹ کے لیے نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ میں علیحدہ سے ان کے لیے سسٹم رکھا گیا ہے. اچھا جی، اور ان کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی ابھی ایشو ہو جائیں گے اسی کوئی مہینہ 15-20 دن میں. اسلام آباد کے جو ہمارے جرنلسٹ ہے، اور KPK اور پنجاب میں ان کو بھرپور سپورٹ دی جاتی ہے، جو وہ وفاق نہیں دے رہی، وہاں کے مقامی صوبے دے رہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ کام سارا صوبوں کا ہو جاتا ہے. اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ انعام شرجیل میمن صاحب کچھ اپنے بالکل انہوں نے بھی دیا ہے من پسند لوگوں کو کارڈ دے رہے تھے وہ بٹھا کے. تو من پسند لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. کچھ ایسے سسٹم کے تحت میرٹ پہ تھے، سب کو دینا. اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے 10-20 لوگوں کو بلا کے دے دے اور باقیوں کو نہیں دے. کیوں؟ آج تک سندھ میں پچھلے 15-16 سال سے 13 سال سے مسلسل اور 30-40 سال سے سندھ میں حکومت کری. جرنلسٹ کو کیا دیا ہے سندھ حکومت نے؟ جرنلسٹ کو چھوڑے، عوام کو کیا دیا ہے؟ نہیں دینا چاہتی. ہم انشاءاللہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور جرنلسٹ کے لیے ہم بڑا کام کر رہے ہیں. اور اسلام آباد میں ان کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. اور مطلب یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے جو پروجیکٹ ہیں، اس میں آپ نے کہا کہ اس میں جرنلسٹ کے لیے بالکل وہ کالونیاں بن رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحت کارڈ ان کو ترجیحی بنیادوں پہ دیا جا رہا ہے. یہ جو کرونا کی ویکسینیشن آئی تھی، وہ بھی جرنلسٹ کو ٹاپ پرائرٹی پہ پرووائڈ کی گئی ہے. میڈیکل اور جرنلسٹ کو ٹاپ پرائرٹی پہ، وہاں جہاں پر ہماری حکومت تھی. اور سندھ کا تو آپ کو پتہ ہے وہ. لیکن سندھ حکومت تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں وفاق نے اجازت دی، ہم خود سے پروکیور کریں گے. اب اچھا جی، سندھ حکومت کا مسئلہ یہ تھا کہ سندھ حکومت نے ایک لیٹر لکھا وفاق کو کہ جی ہمیں NOC دی جائے ویکسینیشن کے لیے. وفاق نے جوابی لیٹر لکھا کہ جی آپ کو NOC کی ضرورت نہیں، آپ جائیں منگائیں نا، جہاں سے منگانی آپ منگائیں نا، ہم آپ کو روک تو نہیں رہے. آپ مطلب لوگوں کی آنکھوں میں دھول کیوں پھینک رہے کہ وفاق آپ کو NOC دے گا؟ آپ اگر کوئی چیز باہر سے منگوانا چاہ رہے منگائیں نا، NOC کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو وہ لیٹر ہم نے جواب دے دیا ان کو کہ جی ایسا غلط بیانی نہ کرے، آپ کو کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں، منگائے، لوگوں کو لگائے. اچھا، اس پہ آپ کو پہلے بھی بتا دوں کہ ویکسینیشن کے لیے انہوں نے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو اور ان کو لگا دیا تھا، جس پہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا تھا کہ لگانا میڈیکل والوں کو تھا. اور زبیر جو ان کا سابقہ گورنر ہے، ان کی ویڈیو آ گئی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ نے اپنے رشتہ داروں کو اور ان کو بلا کے لگا دیا تھا. سندھ میں یہ سسٹم ہوتا ہے، ایسے ان کا طریقہ کار ہے. آپ ثابت کریں کہ پنجاب میں یا وفاق میں، اسلام آباد میں، KPK میں ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. میں کووڈ پہ مزید آپ سے بات کرتا ہوں. گور صاحب، بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں.